بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، ہے جھیل کے پانی کی طرح دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ صدر محترم، علماء کرام، ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے مجلس منتظمہ کے اراکین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جمعیت علماء کا یہ اجلاس عام ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک میں بسنے والی تمام قوموں کو سہارے کی ضرورت ہے، ملک میں بسنے والی تمام عوام کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء یہ کسی ایک جماعت کا نام نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے جس کا قیام 1919 میں باضابطہ عمل میں آیا تھا، لیکن علماء کی یہ جماعت ہندوستان کی غلامی کو دیکھ کر اس ملک کی آزادی کے لیے 1803 سے جدوجہد اور کوشش کر رہی تھی، اور ایک لمبا زمانہ قربانیوں کے ساتھ گزارا۔ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب اس بات کا احساس ہوا کہ ملک میں بسنے والی دوسری قوموں اور برادریوں کو جب تک ہم ساتھ نہیں لیں گے اس وقت تک دیش کی آزادی مشکل ہوگی، جمعیت علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کے اوراق پر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے، اگر کسی کا ضمیر زندہ ہے اور ملک کی تاریخ کو اگر وہ بیان کرے گا تو مسلمانوں کی اور خاص طور پر علماء کی قربانیوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اسے اعتراف کرنا ہی ہوگا۔ جمعیت علماء نے ہمیشہ ایسے وقت میں جب ملک و ملت کو سہارے کی اور رہنمائی کی ضرورت تھی، اجلاس کا انعقاد کر کے ملک کو ایک راہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ آج اس وقت آپ ملک کے گوشوں گوشوں سے تشریف لائے ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک۔ آج جو حضرات ارکان مرکزیہ جمعیت علماء کی دعوت پر آج بمبئی کے آزاد میدان میں جمع ہے، آپ کو صدر محترم کی طرف سے جو پیغام دیا جائے گا اسے آپ امانت سمجھیں اور اسے لے جا کر کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر عام کرنے کی کوشش کریں، اور جو پیغام آپ کو دیا جائے گا اس پر دل و جان سے عمل کر کے ملت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ ملک میں بسنے والوں کی رہنمائی اور ان کے سہارے کا کام کریں۔ میں زیادہ وقت آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں آج جس طرح کے حالات ہیں، ہم ہی نہیں، آج اس دیش میں جتنے لوگ، جتنی برادریاں، قومیں اور سیاسی تنظیمیں، جماعتیں اور جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، سبھی پریشان ہیں۔ آج اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے، ملک میں پیار محبت اور ملک میں بھائی چارگی باقی رہے، اس کے لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مل جل کر کے کوشش کریں اور ملک کے قانون، سنویدھان، یہاں کی جمہوریت، سیکولرزم اور آپس کے بھائی چارے اور پیار محبت کو باقی رکھنے کے لیے ہم سے جو ممکن ہو وہ قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔ میں وقت کم ہے، اس بات کا احساس کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. ہمارے معاملات اچھے ہونے چاہیے. اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ مولانا اشہد رشیدی صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ اپنے اخلاق اتنے بہتر کرو کہ لوگ اس کا اعتراف کریں اور اس اعتراف کے ساتھ ملکوں کے اندر بھائی چارہ عام ہو اور جو پیار و محبت کی فضا ماضی میں تھی وہ دوبارہ قائم ہو. اس کے لیے ہم اپنا جو حصہ اس ملک کی بھلائی کے لیے ملک کے عوام میں پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے دے سکتے ہوں دے. بہت ممکن ہے ہمارا یہ اجلاس انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور صدر محترم اور جمعیت علماء کا جو پیغام ہے وہ ملک کے کونے کونے تک پہنچے گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش بار آور ہوگی. اور جس مقصد کے لیے جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا تھا اور جمعیت علماء اپنے اکابرین کی راہ پر چلتے ہوئے جو کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ وہ سب بار آور ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.